شوہر اور بیوی کا جو رابطہ ہے یہ الہی رابطہ ہے. ہم اس کو شروع کیسے کرتے ہیں؟ کہ مولانا صاحب جب خطبہ پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ نکاح سنتی، رسول خدا نے فرمایا نکاح جو ہے وہ میری سنت ہے. من رغبا، جو بھی اس سے دور ہوگا وہ مجھ سے نہیں ہے. تو ہم یہ کہہ کر سنت کرتے ہیں. اسلامی طریقے سے نکاح ہوتا ہے، انسان پڑھتا ہے، اس کے بعد اسلام کہیں اور چلا جاتا ہے، میاں بیوی کہیں اور چلے جاتے ہیں، اسلام وہاں سے غائب ہو جاتا ہے. لیکن آپ گھر کے اندر اسلام دیکھیں کہ شوہر اور بیوی کا جو رابطہ ہے وہ الہی رابطہ ہے. اگر ایک وائف گھر کے اندر خدا کی خاطر کھڑے ہو کر کوئی بھی کام کرتی ہے لیکن خدا کی خاطر کر رہی ہے، حدیث ہے اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہوتا ہے. ہر کام عبادت میں شمار ہوتا ہے. عبادت ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی کے اوپر آسان ہے، خدا کی خاطر ہے. شوہر اگر رزق حلال کے لیے گھر سے باہر نکل رہا ہے اور حتیٰ اس میں مارا جائے تو روایت ہے کہ شہید مارا گیا ہے. خوب یہ شوہر کی ذمہ داری ہے حلال لقمہ اس کو لے کر آنا. لیکن جب شوہر گھر آئے تو اس کے لیے ہے کہ اپنی ساری پریشانیوں کو باہر رکھ کر آئے. جب گھر آئے تو چہرے پر مسکراہٹ ہو. اور بیوی کے لیے بھی کہ سارا دن کوئی بھی پریشانی ہو، جب شوہر گھر پر آئے تو اس کے لیے چہرے پر مسکراہٹ ہو. آپ اگر سکون کی جگہ گھر کو نہیں بنائیں گے تو یہ کہاں جائے گا؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہ گھر لیٹ جائیں گے نہیں. کیوں؟ کیونکہ اتنی زیادہ جو ہے وہ سوال جواب ہوتے ہیں، آدمی دور ہی رہتا ہے گھر سے. کیوں ایسا ہو گیا؟ گھر سکون ہونا چاہیے، انسان کو محبت ہو اپنے گھر جانے سے. تو یہی وجہ ہے کہ یہ چیزیں آج ہم نہیں دے پاتے ہیں. ہم سکون کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ مولانا صاحب تسبیح دے دیں، مولانا صاحب کو ذکر دے دیں، تعویذ دے دیں، یہ ساری چیزیں دے دیں. سکون آپ کے گھر میں ہے، عبادت آپ کے گھر میں ہے. گھر کو صحیح کیجئے. آپ کا گھر اگر صحیح ہوگا، آپ کے گھر میں قرآن کی تلاوت ہوگی. حدیث ہے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر ملائکہ کے لیے ویسے چمکتا ہے جیسے ہمارے لیے آسمان میں تارے چمکتے ہیں. آپ اپنے گھر کو صحیح کریں، آپ کا گھر صحیح ہو جائے سب صحیح ہو جائے گا. آپ اس طرف توجہ دیں. عزیزان محترم، ہم صرف اگر مجلسوں میں بات سن کر چلے جائیں اور پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں کریں تو فائدہ نہیں ہے. آپ اپنی زندگی میں لسٹ بنائیں، کہاں غلطیاں ہیں ان کو صحیح کریں، خدا کی طرف متوجہ ہوں. خدا کم رنگ ہو گیا ہے، فارسی کا ورڈ ہے کم رنگ، یعنی خدا ہماری زندگی میں اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے. میں اللہ اکبر کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، میری نماز جو ہے وہ عادت کی نماز ہے، ہیبٹ ہے. جیسے میں نے اللہ اکبر کیا وہ سب پڑھ رہے ہیں، میں بھی پڑھ رہا ہوں. نہیں پڑھیں گے. وہ ایک شخص کے لیے کہ وہ اول شروع کی صفوں میں نماز پڑھتا تھا، ایک دن دیر ہو گئی، صف میں نہیں پہنچ پایا، اپنی جگہ پہ نہیں جہاں تھا، تو عجیب سی کیفیت ہو گئی کہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا. کیوں؟ کیونکہ خوب وہاں نہیں پڑھ رہا، لوگ بولیں گے آج دیر سے آیا ہے. یعنی گویا وہ نماز خدا کی نہیں تھی، وہ نماز اس جگہ کی نماز تھی. کچھ لوگ ہوتا ہے نا پہلے سے اپنی آگے کی جگہوں پہ رکھ دیتے ہیں، بھئی یہاں تو کوئی اور نہیں بیٹھے گا. وہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، آپ کا گھر تھوڑی ہے. آپ آئیں پہلے آپ بیٹھ جائیں، دوسرا بیٹھ جائے. لیکن کچھ لوگوں نے آگے ہی بیٹھنا ہے. عزیزان محترم، اصل خدا کے لیے انسان اپنے آپ کو دیکھے. یہ بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں جو کٹ ڈاؤن ہو گئی ہیں، یہ ہماری زندگی میں عادت ہو گئی ہے. اگر یہ چھوٹ جائے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کیا یہ کام خدا کے لیے تھا. جہاں نفس کام کی مخالفت کرے وہیں سمجھ لیں کہ انسان کو. آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کے جو ملا حسین کلی ہمدانی کے شاگرد تھے، کہتے ہیں کہ میرے نفس نے کہا کہ وہ جو شخص طالب علم آتا ہے اس کے جوتوں کو سیدھا کرو، نفس صحیح ہوگا. تو نفس کو برا لگا تو پھر کہا کہ اب اس کے غلام کے بھی جوتے سیدھے کرو تو نفس صحیح ہوگا. کیونکہ انسان کا نفس اس کو یہ کام کرنے نہیں دیتا. انسان گھر کے اندر کیا ہے، کوئی بات ہو گئی تو میں کیوں اپنی زوجہ سے معافی مانگوں، میں مرد ہوں، میں کیوں معافی مانگوں، اس کی غلطی ہے، اس کو ایسے کرنا چاہیے. خود شیطان آپ کو اکسائے گا اور بھڑکائے گا. خوب ہے اگر انسان ایک سوری کہہ دے تو کیا فرق پڑتا ہے. انسان اگر تھوڑا سا درگزر کر جائے کیا فرق پڑتا ہے. یا سامنے خاتون بھی یہی کہے میں کیوں معافی مانگوں، میری کیوں غلطی ہے. اگر یہ مخالفتیں
چلتی رہیں. اور وہ وصیت میں حضرت سیدہ کیا کہتی ہیں؟ اے علی میں نے کبھی مخالفت نہیں کی، کبھی میں خلاف کی بات نہیں کی. تو عزیزان محترم ہم اپنے گھروں میں ان چیزوں کو شامل کریں کہ جو اہل بیت کے گھروں کے اندر شامل تھیں. اگر یہ باتیں ہمارے گھروں کے اندر نہیں ہوں گی تو پھر ہم صحیح طرح حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کے سامنے روز قیامت میں کیسے جو ہے وہ پیش ہوں گے. اور جبکہ ان کی خلقت، اہل بیت کی خلقت جو ہے وہ بہت پرانی خلقت ہے نا. اصل روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نبی جب خدا نے ان کو بنایا جنت میں حضرت حوا کے ساتھ، تو انہوں نے دیکھا ایک خاتون کو کہ اس نور جو ہے وہ ان سے نکل رہا ہے، سر پہ ایک نور کا تاج ہے، 2 گوشوارے ہیں جو نور سے چمک رہے ہیں. تو حضرت آدم بہت متوجہ ہوئے کہ یہ کون ہے. کہا اے جبرائیل یہ کون سی ہستی ہے؟ کہا یہ آپ کی اولاد میں سے جو رسول آئیں گے یہ ان کی بیٹی ہے. کہا یہ مجھ سے پہلے خلق ہوئی ہوئی ہے. کہا یہ آپ کی خلقت سے 4000 سال پہلے خدا کے علم وجود میں یہ قائم تھے لوگ. تو یہ روایت میں نہیں دیکھا میں نے کہ یہ خلق تھے، بلکہ موجود تھے. کب تھے نہیں پتا. اب یہ 4000 سال کون سے سال ہیں ہم نہیں پتا، کیونکہ ظاہر سورج زمین چاند بعد میں بنے. یہ لائٹ ایئرز تھے. کون سے ایئر تھے؟ گویا یہ خلقت پہلے کی ہے. یہ خدا نے انہیں بشر کے لبادے میں ہماری ہدایت کے لیے بھیجا. اور اگر ہم ان کو اس طرح فالو نہیں کریں تو روز قیامت میں ہم ان کے آگے شرمندہ ہیں. عزیزان محترم ہم ان کے آگے کھڑے ہوئے جھکے ہوئے ہوں گے کہ ہم نے عمل اچھا نہیں کیا.